رات کا سناٹا تھا۔ بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں ایک بوڑھا تاجر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی بھر کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ اس کی دکان پر بیشبہ قیمتی کپڑے، خوشبوئیں اور قیمتی موتی رکھے تھے، مگر وہ کسی گاہک کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ یہ شیخ عبدالرحمن تھے، بغداد کے سب سے ایماندار اور مشہور تاجر۔ لوگ کہتے تھے اگر کسی نے حلال کمائی اور سچائی دیکھنی ہو تو ان کی دکان پر ایک بار ضرور آئے۔ مگر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ رمضان کی اس مبارک رات میں جب بازار سونے کی مانند چمک رہے تھے، شیخ عبدالرحمن نے اپنی دکان کے دروازے کھول کر آواز لگائی، آج کی رات میں دنیا کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کروں گا۔ یہ سنتے ہی لوگ رک گئے، حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نوجوان تاجر جو ہمیشہ نفع کی ہوس میں لگا رہتا تھا، قریب آیا اور پوچھا، شیخ، یہ کیسی تجارت ہے جو آپ اللہ سے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ بھی سودا کرتا ہے؟ شیخ عبدالرحمن مسکرائے اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ بولے، ہاں بیٹا، اللہ کے ساتھ تجارت سب سے بڑی تجارت ہے اور اس میں نقصان کا کوئی خوف نہیں، مگر یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ نوجوان کی دلچسپی اور بڑھ گئی، وہ جھک کر زمین پر بیٹھ گیا اور دیگر لوگ بھی تجسس سے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ رمضان کی رات تھی، چاندنی ہلکی ہلکی زمین پر گر رہی تھی اور بغداد کی اس قدیم گلی میں ایک ایسی بات ہونے جا رہی تھی جو شاید ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جاتی۔ رات کی اس پرانی گلی میں چاندنی مدھم روشنی بکھرا رہی تھی۔ شیخ عبدالرحمن نے اپنی چمکتی آنکھوں سے ہجوم کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو اسے سمجھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ لوگ ہم تنگوش ہو گئے، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب کیا ہے۔ نوجوان تاجر جو ہمیشہ منافع کے بارے میں سوچتا تھا، بے چینی سے بولا، شیخ، ہمیں بھی یہ راز بتائیں، اللہ کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب زیادہ خیرات دینا ہے، زیادہ عبادت کرنا یا کچھ اور؟ شیخ عبدالرحمن ہلکے سے مسکرائے اور بولے، بیٹا، اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب یہ ہے انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو نفع سمجھے اور دنیا کے منافع کو سائڈ پر رکھے۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک بڑے شخص نے سر ہلایا اور بولا، شیخ، ہم سب جانتے ہیں صدقہ دینا اور نیکی کرنا اچھا ہے، مگر یہ تجارت کیسے ہوئی؟ یہ سن کر شیخ عبدالرحمن نے اپنی چھڑی زمین پر ہلکی سی مار کر کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے سنایا تھا، جس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ قصہ بغداد کے ایک مالدار سوداگر کا ہے جس کی دولت کا کوئی حساب نہ تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ لوگ مزید قریب ہو گئے۔ جیسے ہی شیخ عبدالرحمن نے قصہ شروع کیا، ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ یہ قصہ تقریباً 50 سال پرانا ہے۔ عبدل بن سعید بغداد کے ایک مشہور تاجر تھے۔ ان کی تجارت بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس خوشبوئیں، قیمتی پتھر اور بہترین مثالوں پر مشتمل تھی ان کی تجارت۔ ان کے گودام ہمیشہ سامان سے بھرے رہتے۔ ان کے قافلے روزانہ بغداد کی گلیوں سے گزرتے۔ ان کے محل نما مکان کے دروازے پر ہمیشہ گاہکوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن سعید اپنے دکان پر بیٹھے تھے۔ ایک غریب مسافر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور چہرہ بھی دھول سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نہایت ہی ادب سے سلام کیا اور کہا، اے بغداد کے عظیم تاجر، میں مسافر ہوں، میرا سامان راستے میں چوروں نے لوٹ لیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی واپسی کے لیے کرایہ۔ اگر مجھے تھوڑا سا کرایہ دے دیں تو اللہ آپ کو بے حساب اجر دے گا۔ یہ سنتے ہی عبدل بن سعید کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے۔
وہ ایسے لوگوں سے اکثر نجات چاہتے تھے جو ان کے پاس مانگنے آتے۔ وہ جانتے تھے کچھ لوگ دھوکے باز بھی ہوتے ہیں جو پیسے بٹورنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مسافر، تم نے کہا تھا اللہ مجھے اجر دے گا، کیا اللہ کے پاس کوئی خزانہ ہے جو میرے نقصان کو پورا کر دے؟ میں اپنی تجارت نقصان میں نہیں کر سکتا۔ مسافر کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر جانے لگا، مگر وہ ابھی دکان کے دروازے سے نکلا ہی تھا، ایک اور شخص اندر آیا جو نہایت ہی امیر اور شاندار لباس میں تھا۔ بغداد کے ایک دوسرے بڑے تاجر یعقوب بن خلیل تھے جو عبداللہ بن سعید کے ہم پالا تھے۔ یعقوب بن خلیل نے یہ سارا منظر دیکھا۔ وہ مسافر کے قریب آئے اور بولے، مسافر، تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے لے لو، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے قرضہ دے دوں گا اور نہ ہی مجھے لوٹانے کی فکر کرنا۔ یہ سن کر مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعائیں دی اور کہا، اے بغداد کے تاجر، اللہ تمہیں وہ دولت دے گا کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تمہیں تجارت میں ایسی برکت ڈالے جو کسی نے نہ دیکھی ہو۔ یعقوب بن خلیل نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں نہیں دیا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ جملہ سنتے ہی عبدل بن سعید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ کیسی تجارت ہے جو بغیر نفع نقصان کے کی جاتی ہے؟ مگر اگلے چند دنوں میں جو ہوا اس نے عبدل بن سعود کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بغداد کی گلیوں میں گرم ہوا چل رہی تھی، مگر عبدل بن سعود کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک چل رہی تھی۔ وہ دیر اپنی دکان کے دروازے پر کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ یعقوب بن خلیل کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، اللہ کے ساتھ تجارت کی، وہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی اللہ کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے؟ کیا واقعی جو کسی کو بغیر کسی نفع کے دے وہ اللہ سے کئی گنا بڑھا کر پاتا ہے؟ مگر اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ ایک تاجر تھا، بغیر وہ ہمیشہ نفع نقصان کے ترازو میں تولنے والا تھا، جو کسی بھی چیز کو پرکھے بغیر نہیں مان سکتا تھا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو عبدل بن سعید اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ دکان پر خریداروں کی لمبی لمبی لائنیں تھیں، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ پھر اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور چیخنے لگا، عبدل بن سعید، جلدی آؤ، تمہارے قافلے کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ یہ سن کر عبدل بن سعید کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ آدمی کے ساتھ بھاگتے ہوئے شہر کے دروازے تک پہنچا۔ وہاں موجود لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عبدل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا قیمتی تجارتی قافلہ جو قاہرہ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں لٹیروں نے لوٹ لیا تھا۔ قافلے کے سارے اونٹ، سارا مال اور تمام خزانے دشمنوں کے ہاتھوں میں جا چکے تھے۔ قافلے کے آدمیوں نے رو کر بتایا کس طرح اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سب کچھ لے گئے۔ عبداللہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور زور سے چلایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ یہ خبر بغداد بھر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ عبدل بن سعید جو ہمیشہ منافع میں رہتا تھا، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی شام وہ مایوس ہو کر اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ یعقوب بن خلیل تھے۔ وہ آہستہ سے مسکرائے اور بولے، اے عبداللہ، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ عبداللہ نے بے بسی سے کہا، میرا سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ میں ہمیشہ دنیا کی بہترین تجارت کرتا تھا، مگر اب میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ یعقوب بن خلیل نے نرمی سے کہا، عبداللہ، تمہیں یاد ہے جب میں نے ایک مسافر کی مدد کی تھی، تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا۔ یعقوب نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں سونے کے دینار تھے۔ اسے عبداللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ لو عبداللہ،
یہ وہ رقم ہے جو میں نے اس مسافر کو دی تھی، آج اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا واپس دیا، میرا قافلہ کامیابی سے منزل پر پہنچ گیا، میرا مال دگنے دام میں بکا، اللہ نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا بلکہ نفع ہی دیا۔ عبداللہ نے حیرت سے تھیلی کو دیکھا، وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یعقوب، آج مجھے سمجھ آیا، اصل تجارت صرف دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہی عبداللہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا، وہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر عبداللہ بن سعید کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، وہ بغداد کی سنسان گلیوں میں چل رہا تھا، اس کا دل بے چین تھا، دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ اللہ سے تجارت کا سوچ رہا تھا، کیا واقعی وہ سب کچھ کھو کر کچھ حاصل کر سکتا ہے جو کچھ یعقوب بن خلیل نے کیا تھا وہ سچ تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں جا کر سجدے میں گر گیا، آنسو اس کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ اس نے آج تک اللہ سے مانگا تو بہت کچھ تھا مگر کبھی اللہ کے لیے کچھ نہیں دیا تھا، آج وہ پہلی بار اللہ کے سامنے خالی ہاتھ تھا، اپنی دولت، غرور اور طاقت سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ، میں تیرے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی باقی زندگی تجھ پر بھروسہ کر کے گزارنا چاہتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اگلی صبح اس نے اپنا پرانا حساب کتاب لپیٹنا شروع کر دیا، اس کے پاس جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا دوبارہ امیر ہونے کے لیے ایک نئی شروعات کرنی ہوگی مگر اس بار وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ بازار میں پہنچ کر اس نے ایک پرانی سی دکان خرید لی جو ایک غریب بیوہ کی مالکیت تھی، وہ اسے بیچنے پر مجبور تھی۔ عبداللہ نے اسے قیمت سے زیادہ پیسے دیے اور کہا، یہ اللہ کے نام پر ہے، مجھے اس میں کوئی کمی قبول نہیں۔ بازار میں یہ بات تیزی سے پھیل گئی، عبداللہ بن سعید جو کل تک دنیاوی نفع کے پیچھے بھاگتا تھا آج اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ حیران ہوئے مگر یعقوب بن خلیل مسکرا رہا تھا، وہ جانتا تھا عبداللہ اب سچائی کی راہ پر آ چکا ہے۔ عبداللہ نے تجارت کا نیا اصول بنایا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور ہر دن اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ پہلے اسے لگا وہ گھاٹے میں جا رہا ہے مگر کچھ ہی دنوں میں حالات بدلنے لگے۔ ایک دن ایک قافلہ آیا جو دور دراز سے تجارت کے لیے آیا تھا، وہ پہلے کسی اور دکان پر جانا چاہتے تھے مگر بازار میں لوگوں نے کہا، اگر سچائی اور برکت چاہتے ہو تو عبداللہ بن سعید کے پاس جاؤ۔ یہ قافلہ عبداللہ کے پاس آیا، اس سے بڑا سودا کیا، عبداللہ نے ایمانداری سے نفع کمایا اور اسی دن کچھ یتیم بچوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب رات کو اس نے حساب لگایا تو وہ حیران رہ گیا، جتنا اس نے یتیموں پر خرچ کیا تھا اللہ نے اسے اس دن کئی گنا زیادہ واپس دے دیا۔ یہ اس کی اصل کامیابی تھی، اس نے اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی، اللہ نے اسے ایسا نفع دیا جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ دن گزرتے گئے، عبداللہ کے مال میں برکت آتی گئی، اس کی تجارت پھیلنے لگی مگر اس بار وہ ہر کمائی کا ایک حصہ ضرور اللہ کے راستے میں دیتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ کیسے وہ بغیر لالچ کے اتنا کما رہا ہے مگر عبداللہ جان چکا تھا جب انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کی دولت صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ آخرت میں بھی اس کا حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن یعقوب بن خلیل اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ عبداللہ، آپ بتاؤ، کیا واقعی اللہ کے ساتھ تجارت نقصان کا سودا ہے؟ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت ہے، جو سمجھ لے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہانی ختم ہو چکی تھی مگر بازار میں ایک نیا چرچا شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن سعید کا نام اب ایک نئے انداز میں لیا جاتا تھا، ایک ایسے تاجر کے طور پر جو دنیا کے بجائے اللہ کے نفع پر یقین رکھتا تھا۔ بغداد کے کئی نوجوانوں نے
اس سے سبق سیکھ لیا۔ کئی تاجروں نے اس کے اصول اپنائے، کئی غریبوں نے اس کی سخاوت سے فیض پایا۔ یہی اصل تجارت تھی، اور یہی وہ راہ تھا جو عبداللہ کو دیر سے سمجھ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے، اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز اسلامی کہانیاں سن سکیں۔ اللہ ہمیں سچائی، ایمانداری کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔